بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے ٹی وی کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن شہر رمضان میں میں فرح سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا ماہ رمضان المبارک بہت شاندار گزرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں اگر موقع ملے تو کچھ ماہ ایسے ہوتے ہیں، کچھ سال ایسے ہوتے ہیں جس میں سردیوں میں روزے آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں گرمیوں میں روزے آتے ہیں، اور بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کے تقریباً کم گرمی والے موسم میں آتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ گرمیوں کا آغاز ہو رہا ہے، حالانکہ اس دفعہ ذرا تیزی سے ہی گرمیاں جو ہیں ان کا آغاز ہو چکا ہے۔ لیکن اس ماہ مبارک میں جیسے ہم اپنی ٹرانسمیشن میں بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو جب پڑھنا ہے تو اس میں سے ایک میسج ضرور ٹیک ہوم ہم نے لینا ہے کہ ہم نے ایک اپنا ریزولوشن لسٹ بناتے جانا ہے، ساتھ ساتھ ہر پارے میں سے کچھ ایسی چیزیں جو ہمیں لگیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کرنے کے لیے کہا اور آج تک شاید توجہ نہیں گئی، وقت نہیں ملا یا موقع نہیں ملا، تو ہم نے وہ لسٹ بنانی ہے اور اس لسٹ کے اوپر پھر سارا سال عمل کرنا ہے۔ اس لسٹ میں ایک چیز جو ہے وہ ہے اسراف، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت تنقید اور اس سے منع فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا، یہاں تک کہا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور پھر تبذیر کا جن الفاظ میں قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے کہ یہ شیطان کے راستے پہ چلنا ہے، اور تبذیر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے، ان کو مروب کرنے کے لیے، بھلے وہ کپڑے ہوں، بھلے وہ کھانا پینا ہو، بھلے وہ ہماری زندگی گزارنے کی کوئی اور ایسی چیز ہو جہاں پر ہم یہ سمجھیں کہ ہم ضرورت سے اتنا زیادہ خرچ کریں، اور اس خرچ کرنے کی نیت یہ ہو کہ ہم دوسروں کو امپریس کرنا چاہتے ہیں، انہیں متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو اپنی لسٹ میں اگر زندگی میں کہیں شادی بیاہ کے موقع پر افطار بناتے ہوئے آپ نے کسی کی افطار کی اور ایک کھانے سے، ایک ڈش سے گزارا ہو سکتا ہے اور باقی کا جو کھانا ہے وہ کسی کو دیا جا سکتا ہے جس کو کھانے کے لیے بھی میسر نہیں ہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو وہاں پر اس اصول کی پیروی کریں کہ ہم نے اسراف نہیں کرنا، اور خاص طور پہ تبذیر نہیں کرنی کہ ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرنا۔ اور یہ صرف چیزوں کے اوپر نہیں اس کا اطلاق ہوتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی تک کے کو فضول ضائع کرنے سے اور اس کو بے دریغ استعمال کرنے سے اور اس کو ضائع کرنے سے منع فرمایا۔ اب جب کہ ہمارے ملک میں جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ آبی قلت ہے، پانی کی کمی ہے، ہمیں اپنے آپ کو ٹوتھ پیسٹ کرتے ہوئے، نہاتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے، گرمیوں میں بہت ساری فاؤنٹنز میں، سوئمنگ پولز میں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے تحت زندگی گزارنے کا عہد کرنا ہے، اور یہی اس ماہ مبارک کا سب سے خوبصورت رحمت ہوگی، ہمارے اوپر برکت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر لے چلے جس راستے کو وہ پسند کرتا ہے، جس راستے کے بارے میں ہمیں قرآن پاک ہدایت دیتا ہے، جو کہ اس کے پسندیدہ لوگوں کا راستہ ہے۔ آج کی ٹرانسمیشن میں بھی ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے اپنے مہمانوں سے، ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سرینا ہوٹلز اسلام آباد کی شیفز کی ایکسکلوسیو ریسیپیز، ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی چلیں گے، لیکن سب سے پہلے اپنی آج کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز یقینی طور پر ہم کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام کے ساتھ۔ اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں قاری بزرگ شاہ الازہری موجود ہوتے ہیں۔ قاری صاحب ماشاءاللہ سے گولڈ میڈلسٹ ہیں، خوش الحان ہیں، صاحب تصانیف ہیں، بہت ساری کتب جو ہیں وہ تحریر کر چکے ہیں۔ آج ہم دوسرے پارے تک پہنچے ہیں قاری صاحب، دوسرا روزہ ہے، تو آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ کچھ آیت مبارکہ جو آپ تلاوت فرما دیں تو ہم اپنی آج کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ جی بہتر۔ سورہ البقرہ کی تلاوت ہوگی انشاءاللہ، آیت نمبر ہے 183 اینڈ 184۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ تلاوت کی گئی آیات کا ترجمہ۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزوں کے دن گنتی کے چند دن ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں، وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ آمین۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ خوش آمدید۔ شہر رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں اور میں اپنے مہمانوں سے آپ کی ملاقات کراتی ہوں، تعارف کرواتی ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ علامہ شہباز علی عباسی صاحب تشریف فرما ہے۔ قرآن پاک کے حوالے سے آپ پڑھ رہے ہیں اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، نمبر ایک تو، اور دوسری بات یہ جو ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ جو آپ کو سب سے اچھی لگے گا اپنے لیے مقصد جو آپ پک کریں گے آج کے پارے میں سے، سیقول الرسول میں سے، دوسرے پارے میں سے، وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ فرا سعدیہ انسٹاگرام جس پہ آپ شیئر کریں گے، اور ٹویٹر پہ بھی آپ مجھے لکھ سکتے ہیں @فرا سعدیہ۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ نے کس چیز کو اپنے لیے سب سے اہم مقصد کے طور پہ پک کیا ہے آج کے سپارے میں سے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں کی نظر سے وہ والی چیز اوجھل رہی ہو، آپ کے توسط سے ہمیں بھی جاننے کا موقع مل جائے جو کہ ہمارا اس قرآن فہمی کا اور اس کوشش کا اور ایفرٹ کا مقصد ہے۔ اور اس کے علاوہ آج میرے ساتھ ہمارے ایک ایسے نعت خواں تشریف فرما ہیں کہ جن کے والد بزرگ محترم جو ہیں وہ نعت کی دنیا کے بیتاج بادشاہ تھے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت لوگوں نے پڑھی ہے، لیکن اس کو اس کی پوری آب و تاب کے ساتھ اور اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں کہیں کوئی شائبہ نہ آ جائے کسی فلمی گانے کا، کسی دھن کا، کسی طرح سے وہ شایان شان اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ خیال رکھنا جو ہے یہ سید منظور الکونین صاحب کا خاصہ تھا۔ اور کیا خوبصورت آواز تھی جس کو انہوں نے وقف کیے رکھا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور آج ان کے صاحبزادے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، مجھے ہمیشہ ہی بہت اچھا لگتا ہے آپ سے ملنا سے سلمان الکونین صاحب، بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ ہم چاہیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاک بابرکت نام سے تو آغاز کر دیا، کوئی کلام جو ہے وہ آپ کی طرف سے بھی ہم ٹرانسمیشن میں شامل کر لیں۔ جی، میں ایک نیا کلام ہے رمضان کے حوالے سے، وہ آپ کی سماعتوں کی پیش ہے۔
چھا گئی رحمت کی چادر ماہ رمضان آ گیا چھا گئی رحمت کی چادر ماہ رمضان آ گیا ہو گئی خوشحالی گھر گھر ماہ رمضان آ گیا چھا گئی رحمت کی چادر ماہ رمضان آ گیا لے کے انعام الہی مومنوں کے واسطے لے کے انعام الہی مومنوں کے واسطے کرنے جانو دل منور ماہ رمضان آ گیا کرنے جانو دل منور ماہ رمضان آ گیا ساعتیں ہیں سحری کی افطار کی ہیں برکتیں ہے بڑی تسکین میسر ہے بڑی تسکین میسر ماہ رمضان آ گیا ہے بڑی تسکین میسر ماہ رمضان آ گیا صبر کی دن کو مشقت شب تراویح کی بہار روح کی راحت کا محور ماہ رمضان آ گیا لے کے پھر نور شب قدر اور لطف اعتکاف کرنے ایمان کو معطر ماہ رمضان آ گیا اور ایک بہت خوبصورت شعر کے ابتدا ہے آخری عشرے کی یوم مولا سے ابتدا ہے آخری عشرے کی یوم مولا سے پھر سجے گی بزم حیدر ماہ رمضان آ گیا ہو گئی خوشحالی گھر گھر ماہ رمضان آ گیا چھا گئی رحمت کی چادر ماہ رمضان آ گیا سبحان اللہ، آپ نے کیا خوبصورت منظر کشی
رمضان المبارک کی ہے علامہ صاحب، قاری صاحب. اور مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے آج کل کمروں میں گھس کے کھانے کا بڑا تصور ہے نا کہ بچے کمروں سے نکلتے ہی نہیں ہیں. رمضان المبارک کی برکت ایسی ہے کہ افطار پہ ضرور سب اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ جو ایک برکت کا کانسیپٹ ہے کہ سب لوگ اکٹھے ہوں اور مل کے روزہ افطار کریں، وہ یقینی طور پر ہمیں نصیب ہوتی ہے. سو اللہ تعالیٰ اپنے دسترخوان کو وسیع کیجیے، اور وسیع کرنے کا مطلب ہے کہ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شاید نہ افورڈ کر سکتے ہیں جو ہم افورڈ کر سکتے ہیں. تو جیسے شروع میں نے بات کی کہ اپنے لیے 4 ڈشز بنانے سے بہتر ہے کہ ایک ڈش کم کر دی جائے اور وہ ڈش وقف کر دی جائے اس کے پیسے یا وہ بنا کے ان لوگوں کے لیے، اور خود 3 پہ یا 2 پہ یا 1 پہ، بہتر ہے کہ 1 پہ جس سے گزارا ہو سکتا ہے اکتفا کر لیا جائے کہ یہی ہمارے مذہب کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس ہے ہمیں. سو قاری صاحب، ہم چاہیں گے کہ ہمارے پاس حفاظ کرام بیٹھے ہوئے، یہ بھی ایک انسپریشن کے لیے ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ بچے جی ہیں وہ سپورٹس کھیلتے ہیں، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، گانے گاتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ہمیں، وہ بچے بھی بہت اچھے لگتے ہیں جو حفظ کر رہے ہیں. سو میں آپ کی اجازت ہو تو ہم اپنے اس مرحلے کا آغاز کریں. بسم اللہ. سو پہلے قاری صاحب، قاری ابو بکر لودھی صاحب تشریف لائیے. جی، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ڈریس کس نے پک کیا آج پروگرام میں آنے کے لیے، کپڑے کس نے نکالے تھے؟ ماما نے. سو ماما جو نکال کے دیتی ہیں وہ پہن لیتے ہیں چپ چاپ؟ جی. کہ اپنی کہتے ہیں نہیں یہ پسند نہیں ہے، یہ نہیں پہنوں گا؟ نہیں، پہن لیتے ہیں. اچھا قاری صاحب، کیا عمر ہے آپ کی؟ 10.5 سال. 10.5 سال، ماشاء اللہ. اور کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں؟ 7th میں. اور کب سے حفظ کرنا شروع کیا ہے؟ میں سال تجوید میں لگایا ہے. اچھا. اور ابھی ہوئے ہیں تقریباً 4 مہینے. 4 مہینے سے حفظ کرنا شروع کیا، ماشاء اللہ. تو کہاں تک پہنچے ہیں؟ میں 30واں پارہ ہو گیا. 30واں ہو گیا. چلے اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ کشادہ کرے، آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے. سو قاری صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گی کہ سورہ 3 کی تلاوت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. شکریہ. ماشاء اللہ. سو قاری محمد عمر فاروق صاحب تشریف لائیے. قاری صاحب، آپ کے کپڑے کس نے نکالے؟ ماما نے. ماما نے. اچھا. اور جب آپ کون زیادہ نخرے اٹھاتا ہے، لاڈ کرتا ہے کہ میرا بیٹا حفظ کر رہا ہے، ماما یا بابا؟
ماما. ماما. ماما زیادہ خوش ہوتی ہیں. جی. سو کیسے آپ کو لک آفٹر کرتی ہیں کہ میرے بیٹے نے حفظ کرنا ہے؟ کوئی خاص بادام دیتی ہیں, کوئی کھانے پینے کے لیے دیتی ہیں, آرام کا خیال رکھتی ہیں؟ بادام دیتی ہیں کھانے میں. اچھا, تو کون سی کلاس میں آپ؟ 8th میں. اور کیا عمر ہے؟ 13 سال. 13 سال, ماشاء اللہ. تو کہاں پہنچے حفظ میں؟ 21 پارے تک. اور آپ کے لیے آیت الکرسی کی درخواست کریں گے اگر آپ تلاوت فرما سکیں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. ماشاء اللہ. آپ کے قاری کون ہے؟ استاد کون ہے آپ کے؟ قاری محمد مشتاق انور. قاری محمد مشتاق انور. اچھا, ماشاء اللہ. بہت خوش الحانی سے آپ نے تلاوت کی. باقی بتائیں گے تجوید کی غلطیاں اور کیا؟ بچے نے قاری ابو بکر لودھی جی, انہوں نے یہاں میں عرض کروں کہ قرآن کریم کے جو اوقاف ہیں, اوقاف کی اور اعادے کی بڑی اہمیت ہے. یہ فن تجوید میں شامل ہے. تو بچے نے یہاں سے آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون سورۃ 3 میں, تو ان کو اعادہ کرنی چاہیے تھا الا الذین سے. الا الذین آمنوا, تو یہاں سے اگر اعادہ کریں تو یہ بہتر ہے. تو جہاں تک بچہ عاقب علی شاہ صاحب کا تعلق ہے, انہوں نے یہاں اخفاء کا جو انداز ہے, طریقہ ہے, اس میں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی ان کو. کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے جو 15 حروف ہیں کہ صف ذاتنا کم جاد شخص قد سما دم طیبا زد فی تقا ضع ظالما, ان میں سے ان دونوں مصرعوں میں ہر لفظ کا پہلا حرف یہ رمز ہے حرف اخفاء کے لیے. تو اخفاء کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آ جائیں تو زبان کو تعلق کے نون ساکن نون کے جو مخرج اس کے قریب لے جا کر پھر ایک الف کے برابر دراز کر کے اس کو
اخفا کو ادا کرنا پڑتا ہے. یہاں بچے نے کوئی مین کل کو مثلا مین کل یہ اخفا ہے تو اس نے کوئی یا کا زیادہ شوشہ اس میں چھوڑا کہ می تو یا کی آواز آئی, نون اخفا کی آواز نہیں. اس میں ذرا محنت کریں. تو جہاں تک محمد عمر فاروق صاحب کا تعلق ہے, انہوں نے فی الارض میں, اور معلوم ہے کہ آپ کو کہ 29 حروف میں سے پورا قرآن بنا ہے اور پوری عربی زبان بنی ہے 29 حروف سے. ان کو حروف ہجا بھی کہتے ہیں, حروف تہجی بھی کہتے ہیں, اور مفرد حروف بھی کہتے ہیں. تو ان میں صرف 5 حروف ایسے ہیں جن کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے, ان کو قلقلہ کہتے ہیں. اور قلقلہ کا مطلب یہ ہے کہ آواز کی باز گشت. مثال کے طور پر کوئی شخص اگر لمبا اونچا پہاڑ ہو, اس پہ جا کے اگر کوئی بولے کہ مولوی صاحب یا قاری صاحب, تو اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی, اس کو آواز کی بازگشت کہتے ہیں. تو یہ نام کیا ہے؟ یہ قلقلہ آواز کی بازگشت کا نام ہے. تو صرف 5 حروف ہیں, 5 حروف جو وہ کیا ہیں, حروف قلقلہ جو ہیں وہ صرف 5 ہیں. قطب و جدن, ان کے علاوہ کسی بھی حرف کو ہلانا یہ مناسب نہیں ہے, تجوید کے خلاف ہے. لہٰذا اس کو خیال کریں. فی الارض دیکھیں, فی الارض, فی الارض یہ ضاد قلقلہ ہو گیا, اس کو ہلانا نہیں چاہیے. بس یہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی ان کو. باقی الحمدللہ صحیح جا رہے ہیں, محنت کی تھوڑی ضرورت ہے ان کو. ٹھیک ہے, لیکن سب سے بہترین آپ کو کن کی قرآت پسند ہے؟ یہ جو آخری بچہ ہے عمر فاروق, بالکل صحیح. آواز کے اعتبار ہے, کیونکہ آواز کے گرچہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, یہ ایک نعمت ہے, لیکن تجوید شامل نہیں ہے. تجوید یہ آواز ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, ایک بہت بڑی نعمت ہے. تجوید ایک فن ہے, ایک سیکھنے کی ضرورت, ہنر ہے, اس میں شامل نہیں ہے, لیکن اس کی اہمیت ہے. لہٰذا اس نے آواز کو تھوڑا سا اس میں امپروو کیا ہے. آپ سب بہت اچھے بچے ہیں, ان بچوں سے بہت اچھے ہیں جو صرف بیٹھ کے گیمز کھیلتے رہتے ہیں, ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں, غیر ضروری فرمائشیں کرتے ہیں. آپ تو بہت محنت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے, آپ کو دنیا اور آخرت میں آپ کو بھی اور آپ کے والدین کو اس کا اجر عطا فرمائے, جس کے لیے آپ سب لوگ کوشش اور جدوجہد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو, ان کو استاذوں کو بھی الحمدللہ, آمین, اساتذہ کو بھی اس میں. اچھا قاری صاحب اور علامہ صاحب, دیکھیے والدہ کا کتنا اہم کردار ہوتا ہے. بچوں نے ذکر کیا تو والدہ کا ہی کردار, تو مجھے اس سے شیخ عبد القادر جیلانی یاد آ گئے کہ جب جا رہے ہیں, اور حالانکہ وہ اکیلی والدہ ہی تھیں ان کی جو پرورش کر رہی تھیں, اور ڈاکوؤں نے پکڑ لیا تو کہا جی کہ سب کے پاس سے مال برآمد ہو گیا, ان کے پاس سے نہیں نکلا. تو کہا جی آپ جا کے خود بتایا کہ میرے پاس سے درہم ہے جو میرے کپڑوں میں سلے میں. تو وہ بھی حیران ہو گیا کہ تم تو چھپا سکتے تھے تو کیوں نہیں چھپایا. تو اس نے کہا ماں نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا. سو یہ تربیت جو ماں کرتی ہے اور جو کردار سازی ماں کرتی ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. اسی لیے ماں ہی جنت اور ماں ہی جہنم ہے. اگر وہ اچھی تربیت کر دے تو اولاد کی زندگی اور آخرت سنور جاتی ہے, اور اگر وہ نہ کر سکے. یہاں میں عرض کروں کہ مصر کا ایک وزیر تعلیم کا وزیر ہوا ہے طہ حسین, اور ٹاپ ڈاکٹر, وہ ڈاکٹر بھی تھا. اس کے والد فوت ہو چکے تھے, تو والدہ نے اس کو تربیت کر کے جو ہے اس عہدے پر پہنچایا. پہلے والدہ تھی اور پھر اس کی بیوی تھی انہوں نے, ڈاکٹر طہ حسین. تو ان کی بڑی والدہ کی جو ہے اور بڑی اہمیت ہے, اور ان کا بڑا رول ہوتا ہے تربیت کے ایڈ کرنا چاہتا تھا. بنیادی طور پہ یہ واقعات کیونکہ تفنن سے ہے, لیکن حقیقت میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم ایم فل میں تھے تو ہمارے ایک ٹیچر تھے, ایک دفعہ مطلب فیمیل اور میل سارے اکٹھے لیکچرز ہو رہا تھا, تو فیمیل کسی نے اعتراض کیا کہ شاید آج کے دورانیے میں جو ہے وہ عورت کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا, مطلب حقوق نسواں کے حوالے سے کوئی گفتگو چل رہی تھی, ڈیبیٹ. تو ہمارے جو پروفیسر صاحب تھے انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو سمجھایا. انہوں نے کہا اگر آپ کو اس وقت بھی یا بالخصوص اسلامی تعلیمات کے بعد بھی یہ اعتراض ہے کہ خواتین کو حقوق نہیں ملتے, تو پھر تو ہمیں جو ہے وہ علم جہاد بلند کرنا چاہیے. خاتون نے سوال کیا سر وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا آپ تو 3 حصے والی ہیں اور ہم 1 حصے والے ہیں. تو اس پر ڈیبیٹ جب چل نکلی, انہوں نے حدیث کے الفاظ سنائے کہ رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی گئے اور انہوں نے جا کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے کہا امک. پھر دوبارہ پوچھا, آپ نے کہا امک. تیسری دفعہ پھر پوچھا, آپ نے کہا امک. اور جب چوتھی دفعہ پوچھا تو انہوں نے کہا ابوک, اب تیرے باپ کا حق ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو 3 حصے ہیں بنیادی طور پہ جو تربیت کی آپ بات کر رہی ہیں ان کا تعلق اسی چیز سے ہے تاکہ ان حقوق کا بھی بعد میں خیال رکھا جائے. لیکن قرآن پاک نے اس مشقت کا بھی ذکر کیا ہے کہ تمہاری ماں نے مشقت اور اٹھا کے تمہیں پیٹ میں رکھا, پھر تکلیف کے ساتھ تمہیں جنا. سو قرآن پاک ایکنالج کرتا ہے عورت کی اس فزیکل جو مشقت ہے بچے کی پیدا کرنے کی, اور ویسے تو تربیت کی اور کردار سازی کی ذمہ داری والد کی ہے کہ وہ نہ صرف رزق اور مال فراہم کرے بلکہ اپنی اولاد کی تربیت بھی کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے دعا بھی فرماتے ہیں جی اور ان کی رہنمائی بھی فرماتے ہیں، ان کو ساتھ لے کے کعبۃ اللہ کی عمارت جو تعمیر کرواتے ہیں ان کو شامل کرتے ہیں اس تمام معاملات میں، جو بی بی ہاجرہ جو کہ یقینی طور پر والدہ کے طور پر کردار ادا کر رہی تھی شاید نہ کر پاتی، لیکن جو والد کا کردار ہے وہ اپنی جگہ، لیکن والدہ قرآن مجید فرقان حمید نے تربیت کے اس پوائنٹ آف ویو کو جو ہے وہ موضوع بنایا. قرآن کہتا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. قو انفسکم، اس نے یہ کہا کہ کیا کرو اپنے جو اہل و عیال ہیں انہیں بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ جہنم سے بچاؤ. اب حضرت علی المرتضیٰ کا ایک معروف جملہ اس بارے میں، آپ کہتے ہیں علموہم وادبوہم، اپنی جو اولاد ہے اس کو علم سکھاؤ اور اسے ادب سکھاؤ. ٹھیک ہے، اب اس سے تھوڑا سا ہم آگے نکل کر انٹرلنک کر دیتے ہیں اس چیز کو. کس سے؟ کہ موجودہ معاشرے سے، اور بالخصوص یہ جو ہے ہمارے سر پہ جو گارڈینز جنہیں ہم کہتے ہیں سرپرست ہمارے جو ہوتے ہیں، چاہے وہ والد ہوں یا والدہ ہوں، ان دونوں سے. ٹھیک، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خواتین بالخصوص مسلم معاشرے کی خواتین جو ہیں وہ ہر دور میں نمایاں رہیں. چاہے آپ تربیت کی بات کریں، چاہے آپ نسلوں کو جو ہے وہ آبیاری کی بات کریں، چاہے آپ ایسے کریں کہ قرآن و حدیث کی اشاعت کے اعتبار سے بات کریں. آپ سیدہ عائشہ صدیقہ کا کردار دیکھیں، ایک ایسی خاتون کہ رسالت مآب علیہ السلام کی رحلت کے بعد بھی ان کے پاس لوگ آتے اور سیکھا کرتے تھے. ہر اعتبار سے احترام اپنی جگہ، لیکن 3 چیزیں جو ہے وہ لازم قرار دی گئیں. اس میں سب سے زیادہ جو رول ہوتا ہے وہ خواتین کا ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا 3 چیزیں سکھاؤ اپنی اولاد کو. سب سے پہلے کیا سکھاؤ؟ تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت، وحب رسول اللہ، اور اللہ کے رسول کی محبت. اور تیسری جو بہترین چیز تھی وہ ہے وحب اہل بیت، اہل بیت کی محبت سکھاؤ. تو تربیت کے اعتبار سے جب ہم اس منہج پر چلیں گے جو نبوی منہج ہے تو انشاءاللہ العزیز پھر ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارا کھویا ہوا وقار تھا وہ ہمیں پھر ملے گا، اور ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے یہ نہ صرف سرچشمہ ہدایت ہوگی بلکہ ایک روشن چراغ کے طور پہ ہمارے لیے کام آئے گی. بالکل. میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی اور ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آج یاد کر رہے ہیں سید منظور الکونین صاحب کو، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے. تو کوئی ایسا کلام جو ان کو بہت پسند ہو تو وہ آج اگر آپ کی وساطت سے ٹرانسمیشن میں شامل ہو سکے. اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی. بزم کونین، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. بزم کونین پہلے
सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। सय्यदुल अव्वलीन सय्यदुल आखिरीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन। सिदरतुल मुंतहा रहा गुजर में तेरी, काबा कौसैन गर्दे सफर में तेरी, काबा कौसैन गर्दे सफर में तेरी। तू है हक के करीम, हक है तेरे करीम, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना बसिद्को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, हम चूँकि बातचीत पहले कर रहे थे तो मैं आपकी टेक लेना बड़ा ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि आप साहबजादे हैं सैयद मंजूरुल कौनैन साहब के, और उनकी बड़ी कदावर शख्सियत, जब आशिक रसूल की बात होती है, जब मदह सराई की बात होती है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो क्या आपकी तरबियत में क्या किरदार था और किन का किरदार था ज़्यादा? बिलाशुबा मेरे वालिद गिरामी का ही ये उनकी जूतियों का सदका है बेसिकली। मैं तो हम वालदा और वालिद एंड वालदा दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। बेशक माँ तो सब कुछ होती है, और पहली दरसगाह ही मेरी वालदा थी, लेकिन कुछ पूरे घर में अब्बू की शख्सियत का ऐसा एक रोब और ऐसा वो सिलसिला था कि हमें कहीं और देखना नहीं पड़ा। बाखुदा ऐसे है कि बचपन से वो नमाज के लिए उठाना, और फजर के बाद दोनों भाइयों को बिठा लेते थे, तिलावत कलाम मजीद दादा अब्बू ने करनी, और उसका तर्जुमा बाकायदा वो मुझे अभी फलम्मा बलगमा उस सही कौला या बुनैया इन्नी राफिल मनामी अन्नी असबहु का फंजुर माज़ा तरा, वो अभी तक हमारे दिलों पे और दिमागों पे नक्श है कि वो जो वाक़यात थे कलाम मजीद से, वो हमें उसके बारे में बातचीत करते थे और समझाया करते थे। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, हम इसको ये अलमिया है कि आजकल इस तरह के ना बेड टाइम स्टोरी टाइम जो है, हाँ, हम उसमें अंग्रेजी कहानियाँ ले आते हैं, उसकी किताब लेके बच्चों को बेड टाइम स्टोरी सुना रहे होते हैं। हालांकि हमारे पास ऐसी ऐसी दास्तानें, ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी शख्सियतें, ऐसे ऐसे किरदार हैं कि हमें बैटमैन और स्पाइडरमैन और उनकी ज़रूरत नहीं। वी हैव रियल मैन, हमारे पास तारीख़ी तौर पे वो किरदार मौजूद हैं जिसके बारे में जानना बड़ी बदकिस्मती है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की सर। हम ब्रेक के लिए रुकने जा रहे हैं, और ब्रेक के बाद डेफिनेटली और बहुत सारी बातें, और मैं मुंतज़िर हूँ कि आप हमें आई फ़राह सादिया इंस्टाग्राम पे और फ़राह सादिया जो कि ट्विटर अकाउंट है उस पर बताएं कि आप क्या सीख रहे हैं कुरान पाक में से, आपने क्या अपने लिए मुंतखब किया है, आपका इस साल का निसाब क्या रहेगा इस रमज़ान मुबारक में से जो आप पिक करेंगे। खुश आमदीद शहर रमज़ान ट्रांसमिशन में, और आज शेफ़ इकरा से पूछेंगे बना क्या रही हैं इकरा आप? मैं आज बना रही हूँ 2 डिशेस। सबसे पहले बना रही हूँ बीफ फनाकिर रोल, एंड सेकंड डिश है सैलेड, रॉयल सैलेड जी। और ये दोनों डिशेस कितनी टाइम में बन जाएंगी? ये 5 to 10 मिनट तक, 5 से 10 मिनट में दोनों बन जाएंगी जी। और दोनों जो है वो कॉन्टिनेंटल हैं, लोकल हैं, किसी खास इलाके की हैं? नहीं, वो जो ये बीफ रोल बना रही हूँ ये इटालियन, उसमें मैक्सिकन उसमें आता है। अच्छा, ये मैक्सिकन जी। और ये हमारे जो आम समोसा और रोल और ये बन रहे होते हैं उनसे फ़र्क है? जी, डिफरेंट है, उनसे डिफरेंट है। सो आप इन रोल्स को भी ट्राई कीजिएगा, और इसका पूरा नाम है बीफ फनाके रोल। फनाके रोल, ओके जी। से क्या क्या डलेगा इसमें? इसमें सबसे पहले मैं बीफ जूलियन अंडरकट लिया आपने? जी, अंडरकट। ठीक है।
اور یہ تلو کے کچن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. تلو ایک ایسا برانڈ ہے جو اپنی اعلیٰ کوالٹی اور 50 سالہ ریسرچ کی وجہ سے عمدہ غذائیت اور اعلیٰ ذائقے کی وجہ سے جانا جاتا ہے, پہچانا جاتا ہے, اور 50 سالوں سے ماؤں کا اعتماد ہے تلو کو حاصل. جی سب سے پہلے ہم آئل کے گارلک پیسٹ, ٹھیک ہے, لیمن جوس, سویا سوس, چلی سوس, سالٹ, بلیک پیپر, کومنگ سیڈ پاؤڈر, کریش چلی, پیپریکا پاؤڈر. باقی سب اس کچھ کے وہی اوپر ہے. جی گارنش کے لیے جب اچھا ہم پراٹھا پیپریکا پاؤڈر اگر نہ ہو, دیگی مرچ چل جائے گی؟ دیگی مرچ اگر آپ پیپریکا پاؤڈر نہ ہو, اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے, آپ کوریانڈر پاؤڈر بھی ڈال سکتی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی وہ ٹھیک ہے, بریانی مسالہ بھی تھوڑا ٹیسٹ کے لیے ڈال سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. ٹماٹو کیچپ, پھر اس کے بعد ہم جو گارنش کے لیے یوز کریں گے ایگ بیٹن ہے, جو ہم نے پلین آملیٹ جس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو کاٹ لیا ہوا ہے لمبا اس کو لمبا. سلائس کر لیا. جولین کٹنگ میں یہ ساری چیزیں کی ہوئی ہیں جو ویجیٹیبل ہیں ہمارے پاس, اونین اور ٹمیٹو, کیپسیکم, اور تینوں رنگوں کی ہم نے شملہ مرچ لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے پاس بیف ہے نا, اسی طرح یہ کٹنگ میں سارا کچھ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو شروع کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے ہم تلو آئل ڈالیں گے اس میں. بالکل صحیح, تلو آئل, جو کہ تلو آئل میں بنے ہوئے کھانے چونکہ یہ لائٹ ہوتا ہے بہت, تو لائٹ ہونے کی وجہ سے یہ ہمیں ہیوی نہیں فیل ہونے دیتا, جس کی وجہ سے آپ ایکٹیو اور صحت مند فیل کرتے ہیں. سو ہم نے تلو آئل ڈالا, اب اس میں کیا ڈلے گا؟ 3 سے 4 ٹیبل سپون تلو آئل ڈالیں, پھر اس کے بعد بیف. اچھا ویسے میں نے یہ دیکھا آپ بہت زیادہ تیل والی چیزیں نہیں بناتی, کم, جس میں کم آئل جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. تو ویسے تو جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ تلو آئل اتنا لائٹ ہوتا ہے, اتنے اچھے اسٹیٹ آف دا آرٹ جسے کہنا چاہیے, یہ اکثر ہوتا ہے جو نیچے لگتا ہے بیف. تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اس میں آپ سب سے پہلے آئل کو پری ہیٹ ہم نے نہیں کیا نا, ڈائریکٹ ڈال دیا, تھوڑا گرم ہوتا نا پھر اس کی وجہ چپکتا نا اس سے. ٹھیک ہے. اگر ایسا ایشو ہو تھوڑا سا نمک ڈال دیں ہم, چٹکی بات. تو تھوڑا سا آئل ڈالنے, نمک ڈالنے تو پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. اب ٹھیک ہوگا. سو یہ دیکھا ہمیں مل گئی ٹپس. میں آپ کو بتا رہی تھی کہ تلو آئل اسٹیٹ آف دا آرٹ پلانٹ کے اوپر بنا ہوا اعلیٰ ویجیٹیبل جو ہیں آئل, ان سے بنایا جاتا ہے, اور لائٹ ہونے کی وجہ سے کھانے جو ہے وہ زود ہضم ہوتے ہیں اور اچھے, ہمیں اس سے ایکٹیو اور صحت مند رہتے ہیں. اور اگر آپ شیف اقرا کی طرح تھوڑا تھوڑا ڈال کے کھا رہے ہیں تو پھر اور بھی زیادہ آپ ہیلدی جو ہے وہ فیل کریں گے. اس کے بعد ہم نے گارلک پیسٹ کے ساتھ ہی. ٹھیک ہے. سو یہ ہم نے اس میں, اور اگر کسی کو انڈر کٹ نہ ملے تو پھر وہ کیا کرے؟ پھر بیف فلے لے لیں, اس سے آپ سلائس کر لیں گھر میں. ٹھیک ہے, لیکن وہ گلتا ذرا ٹائم میں ہے نا, انڈر کٹ تو فوراً گل جائے گا. کا یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کریں گی باریک باریک کٹنگ میں کر لیں, ٹھیک ہے, اس سے جلدی گل جاتا ہے یہ بیف. رائٹ. سو ہم نے اس میں ڈالا یہ لہسن کا پیسٹ, یا پہلے بوائل بھی کر لیں گے, اس سے بھی بہتر ہے, اس سے بھی جلدی. ٹھیک ہے. سو اس کو اب ہم کر رہے ہیں مکس, اور مکس کرنے کے بعد پھر اب اس میں اور کیا ڈلے گا؟ اس کے بعد انگریڈینٹ ڈالوں گی لیمن جوس, سویا سوس, لیمن جوس اور سویا سوس. جی ٹھیک ہے. سو تلو کچن میں آج ہم بیف, مجھے یاد ہے, اگلا نام مجھے یاد نہیں ہے, کیا ہے؟ 2 ٹیبل بیف فناکر. فناکر. اور یہ آپ بتا رہی ہیں کہ کہاں کی ریسیپی ہے؟ یہ میکسیکن ہے. میکسیکن. جی. اس کا مطلب ہے مرچیں بہت زیادہ ہوں گی, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی پسند آئے گی. 2 ٹیبل سپون سویا سوس, لیمن جوس, سویا سوس, 1 چلی ٹیبل سوس, سپون چلی سوس. ٹھیک ہے. بس اب یہی چیزیں. اس کے بعد سالٹ وغیرہ. اب نمک, سالٹ ہم نے پہلے بھی ڈال دیا تھا, اس لیے 1/2 ٹی اسپون. ہم نے اسے چھڑانے کے لیے ڈالا تھا, لیکن آپ حسب ذائقہ نمک ڈال لیں گے. کالی مرچ, کالی مرچ 1 ٹی اسپون. ٹھیک ہے. زیرہ پاؤڈر, یہ بھی 1 ٹی اسپون. کرش چلی یا چلی پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے دڑا مرچ جو ہے وہ بھی ڈالی ساتھ, بھنے زیرے کے بعد دڑا مرچ, اور اب 1 ٹیبل سپون پیپریکا پاؤڈر. ٹھیک ہے. اور اب ہم اس کو دوبارہ مکس کر لیں گے. دوبارہ مکس کریں. سو تلوں میں بنے ہوئے کھانے اپنی اعلیٰ کوالٹی کی وجہ سے خوش ذائقہ بھی ہوتے ہیں اور صحت بخش بھی. اسی لیے تو کہتے ہیں اماں تلوں میں پکاؤ, ہمیں صحت مند بناؤ.
آپ کے بچے ویسے کس طرح کا کھانا کھانا پسند کرتے ہیں؟ میرے بچے نہیں ہے گھر میں جو بچے ہیں وہ گھر میں بچے صرف بھائی چھوٹے ہیں. بہن بھائی؟ جی اچھا. جی میرے سے بڑا بھائی ہے, ایک چھوٹا بھائی ہے. چھوٹا بھی بہت چھوٹا تو نہیں ہوگا؟ نہیں وہ بھی شیف ہے. وہ جی وہ دبئی میں ہے. اچھا وہ جو شیف ہیں باہر وہ گھر آ کے کھانا بناتے ہیں؟ وہ گھر آ کے میرے سے ہی بنواتا ہے, بلکہ وہ پیسٹری وغیرہ کا شیف ہے, پھر کیک وغیرہ وہ بنا لیتا ہے گھر میں. ٹھیک ہے. تو یہ ہم آپ کے سامنے اس کو, اور اسمیل بڑے مزے کی آ رہی ہے. یا تو یہ روزے کی خاصیت ہے کہ روزے میں آپ کو ہر خوشبو جو ہے کھانے کی وہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور ہر گھر سے اتنے مزے مزے کی خوشبو آ بھی رہی ہوتی ہے, یا پھر یہ کہ اس میں جو آپ نے مسالے ڈالے ہیں وہ ایک زبردست سا فلیورفل اسمیل ہے. اچھا اب کیا ہوگا؟ اس کے بعد 2 ٹیبل اسپون میں کیچپ, ٹومیٹو کیچپ ڈالیں. اس کے لیے آپ انتظار کر رہی ہیں کہ تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے؟ جی ڈرائی ہو جائے. ٹھیک ہے. سو اس کو ہم بنانے کے بعد اب اس میں ہم کیچپ ڈال دیں گے. رول کیسے بن جائیں گے ویسے؟ یہ اس کے لیے کوئی چیز ہوگی جس میں رول بنے گے؟ جی یہ رول ہیں ہمارے پاس. اچھا. سو یہ آپ نے گھر میں ہی روٹی بنائی ہوئی ہے؟ بنائے ہیں جی. یہ کیسے بنے گی پھر؟ اس کا بھی طریقہ آپ نے بنانا ہے. 5 کپ آپ نے میدا لیا, اس میں سالٹ ڈالا 1 ٹیبل اسپون, اور جسٹ واٹر کے آپ جیسے گرمی ہے تو آپ ٹھنڈے اس سے وہ کر لیں, مکس کر لیں. جی جیسے آٹے کی طرح ہوتا ہے. اگر سردی ہیں تو اس میں آپ گرم پانی ڈالیں. اور یہ بہت باریک سے آپ نے جیسے پھلکا ہوتا ہے اس طرح سے بنائے ہوئے. ہاں تو اس کو تھوڑا سا آئل بھی لگایا ہوا ہے. جی تو یہ پیٹا بریڈ کوئی لے لے یا اس میں بھی بن سکتا ہے؟ پیٹا بریڈ میں بھی ایزیلی بن جائے گا. لیکن یہ مجھے بہت اچھا لگا یہ جو آپ نے اس طرح سے یہ روٹیاں بنائی ہوئی, صرف میدا ہے, اس میں آٹا نہیں مکس کیا. یہ بہت زبردست آپ نے گھر میں بنانے کا اس کا طریقہ بتا دیا. 2 ٹیبل اسپون میں نے کیچپ ڈالے. ٹھیک ہے. اور یہ جیسے ہم نے اس میں بیف کی وہ ڈالی, چکن بھی ڈال سکتے ہیں ہم؟ چکن بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ سارا کچھ یہ یوز کرنا ہے, صرف چکن میں آپ بنا لیں. ٹھیک ہے. سو یہ آپ کے سامنے جب پانی خشک ہو گیا اور شیف اقرا نے اس کا ویٹ کیا ہے کہ پانی خشک ہو جائے اور گوشت جو ہے وہ گل بھی جائے اور تمام مسالے جو ہیں وہ مکس بھی ہو جائے, اینڈ میں ہم نے کیچپ ڈالا ہے. اور اب میرا خیال آپ اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گی تھوڑی دیر کے لیے. سو جب تک ہم اسے چولہے سے اتار رہے ہیں اور ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ رہے ہیں, آپ ریسیپی نوٹ کیجیے گا. ویلکم بیک. آپ نے ریسیپی نوٹ کر لی ہوگی اور اب ہم اسمبل کرنے لگے ہیں. آپ کے سامنے رولز کیسے بنیں گے. سو یہ ہم نے میونیز میں لیمن جوس مکس کیا ہے. جی لیمن جوس اور ٹمرین سوس مکس کروں گی. املی کی چٹنی بھی اس میں ہم ساتھ ڈال لیں گے. تو یہ تو اس کا نام ہے ٹمرین مایونیز سوس. اچھا یہ کیسا ذائقہ ہوتا ہے اس کا؟ اس کو بنانے کے لیے ٹمرین سوس کو سب سے پہلے ہم نے بٹر, سالٹ, ریڈ چلی پاؤڈر اینڈ ٹمرین جو 1 کپ لے گیا ہے ہم نے. پھر اس کے بعد ہم نے اس کے بعد مایونیز لینی ہے. مایونیز کے اندر اچھی طرح مکس کر کے ٹمرین مایونیز. اچھا آپ نے یہ جو املی کی چٹنی بنائی ہوئی ہے اس میں چینی نہیں ڈالی ہوئی؟ شوگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ میں نے تھوڑی اسپائسی رکھی ہے. اسپائسی رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. سو پہلے لیمو کا رس ڈالا ہے, پھر وائٹ اور براؤن شوگر اس میں ایڈ کرتے ہیں ویسے. ٹھیک ہے. لیمو کا رس ڈالا ہے, پھر ہم نے اس میں ڈالی ہے اپنی میونیز, اینڈ پھر اس میں املی کی چٹنی جیسے وہ شیف اقرا آپ کو بتا رہی ہیں. پھر انہوں نے اس کو تھوڑا اسپائسی رکھ کے بنایا, لیکن آپ اس کو جیسے املی کی چٹنی بناتے ہیں تھوڑا سا صرف یہ لیکوڈ زیادہ ہے, تو کچھ لوگ گاڑی ذرا بنا کے رکھی ہوتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں. جی مایونیز آپ ایڈ کریں گے ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. سو اس میں ہم تھوڑا سا آپ نے جتنی کوانٹٹی آپ کو چاہیے آپ اتنی یہ بنا لیں گے. اب مزید کیا ہوگا؟ بس اس کو میں رول کروں گی جو روٹی بنائی ہوئی تھی نا, چپاتی. ٹھیک ہے. اور یہ چپاتی اچھی بنانے کی بھی کوئی ٹپ ہے کہ یہ اتنی ہی اسموتھ اور اتنی ہی سافٹ اور اتنی ہی جیسے روٹیاں عام گھر میں بنتی ہیں آپ روٹی میں بھی اس کو بنا سکتی ہیں, پتلی روٹی ٹائپ ہی ہے. آٹے کی جو ہے اس میں بھی بنا سکتی ہیں. جی آٹے میں بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اب کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اس میں یہ جو مایونیز ٹمرین بنائی ہے اس میں لگائیں گے. ٹھیک ہے. سو سب سے پہلے ہم اچھی طرح سے اپنی روٹی کے اوپر جو سوس ہم نے تیار کی ہے املی کی اور میونیز کی, تھوڑا سا لیمو کا رس ڈال کے, پھر اس کے بعد بیف
जो ٹھیک ہے. हमने اور اگر cook آپ किया था। چکن کا یہ بنا رہی ہیں تو پھر چکن آپ Chicken اس کو بھی کر add دیں کر گے. ٹھیک ہے. ویسے مجھے یہ شاورما ٹائپ کی کوئی چیز لگ رہی ہے. رول ہے جی فنا کے رول. ٹھیک ہے. اور اگر ویجیٹیبلز میں بھی کچھ اور بھی کوئی ایڈ کرنا چاہے جی تو کر سکتے ہیں. کھیرا بھی کر سکتے ہیں, پکلز بھی کر سکتے ہیں. جو پسند ہے کر سکتے. ٹھیک ہے. ویسے اس کی ڈش جو ہے نا یہ اصل یہی ہے فناکر کی. ٹھیک ہے. اونین ہم نے پیاز ڈالا, ٹمیٹو, ٹماٹر ڈالے, اور اس کے بعد ہم نے اب تھوڑے سے فریش مرچ. تو یہ شملہ مرچ نہیں اس کے اندر ڈالیں گے ہم؟ نہیں, شملہ مرچ اوپر گارنش کرنا. ٹھیک ہے, وہ گارنش کے لیے. جی جی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد رول کرنا. سو اس کو ہم نے ایسے رول کر لیا. میں اور بھی زیادہ آپ کی روٹی سے امپریس ہو گئی ہوں کیونکہ وہ ٹوٹی نہیں ہے. لیکن اگر آپ گھر میں نہیں اتنی محنت کرنا چاہتی ہیں تو میرا خیال آپ پیٹا بریڈ بھی لے سکتی ہیں. جی بنی بنائی بھی لے سکتے ہیں, گھر کی عام روٹی بھی لے سکتے ہیں. عام روٹی بھی لے سکتے ہیں. سو اس کو ہم اس میں پیک کر کے تو سرو کریں گے. جی یا کوک کریں گے؟ نہیں, اب یہ ریڈی ہو گیا ہمارا. یہ ریڈی ہو گیا ہے. سو اس طرح سے آپ نے اسے پیک کر لیا تاکہ گرتا نہ رہے. جی جی. اور آپ کا یہ رول جو ہے پورا میل ہے. آپ اس کو بنا کے تو افطار میں رکھیں تو اس کے بعد میرا خیال ہے اور تو کچھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا پورا فل فلیج میل ہے اور بچے بڑے سب لوگ بڑے آرام سے کھا سکتے ہیں, اور دونوں ہی میرا خیال ہے کہ خوش ہوں گے, انجوائے کریں گے اس کو. سو آپ نے ٹرائی کرنا ہے اور فیڈ بیک ہمیں دینا ہے آپ کو ریسیپیز کیسی لگ رہی ہیں. اور اگر کوئی ریسیپی ایسی ہے جو کہ آپ کے ذہن میں بھی ہو اور آپ چاہیں کہ تلو کچن میں ہم آپ کے لیے بنائیں تو وہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. تلو بناسپتی بھی ہم نے رکھا ہوا ہے, اور تلو بناسپتی جو ہے یہ وائٹامن سی اور وائٹامن ڈی کی وجہ سے بہت صحت افزا ہے, اور اس کی اعلیٰ کوالٹی کی وجہ سے 50 سال سے ماؤں کا اعتماد حاصل ہے تلو کو. سو آپ کے سامنے ہم نے سرونگ کر دی ہے. آپ چاہیں تو اس میں کچھ اور ویجیٹیبلز بھی ساتھ میں ایڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ کچی سبزیاں جو ہیں ہم کم کھا رہے ہوتے ہیں رمضان مبارک میں. سے کوشش کریں کہ کسی بھی طرح سے اس کو زیادہ سے زیادہ اپنی ڈائٹ میں ایڈ رکھیں. زبردست ہو گیا. اوکے, یہ ہمارا ایک ریسیپی ہوگی چکن فناکے, بیف فناکے. آپ چکن میں بنائیں تو چکن فناکے ہو جائے گا. اوکے, لیکن اب ہم دوسری کیا بنا رہے ہیں ریسیپی؟ دوسری آج رویل سیلڈ. رائل سیلڈ, رائٹ. سو اب ہم رائل سیلڈ کو شفٹ کریں گے اس کی چیزوں کو ادھر. خاصی رائل چیزیں ہیں. سو تلو کچن میں ہم نے آپ کو ایک ریسیپی تو بتا دی جو کہ ہے بیف فناکے. آپ بنا سکتے ہیں, ٹرائی کر سکتے ہیں. فیڈ بیک بھی دینا ہے ہمیں. آپ نے ضرور بتانا ہے کہ کون سی ریسیپیز آپ کو اچھی لگ رہی ہیں اور مزید کیسی ریسیپیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں. اور دوسری ریسیپی کیا ہے جو کہ ہم آج بنا رہے ہیں؟ رویل سیلڈ. رائل سیلڈ. چیزوں سے تو مجھے فروٹ چاٹ لگ رہا ہے. رویل سیلڈ کا مطلب کافی زیادہ اس میں فروٹ ڈلیں گے. فروٹ ڈل رہے ہیں, ہر قسم کے ڈرائی فروٹس بھی ڈل رہے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے کہ رمضان میں ہم مس کر رہے ہوتے ہیں. نہیں, ہماری نیوٹریشن کی ریکوائرمنٹس پوری ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ بڑا زبردست کمبینیشن ہے. تو کیا کیا ڈل رہا ہے اس میں؟ آج کل یہ سارے سیزن کے حساب سے فروٹ یہ سب ڈالوں گی. سب ڈالیں گی جی. پھر اس کے بعد میں جیلی. ٹھیک ہے. نٹس, آپ جو کی مرضی ہے کہ آپ نٹس لے لیں, پستہ بھی لے سکتے ہیں, اخروٹ, بادام. ٹھیک ہے. اور آئس کریم اوپر ٹوپنگ پہ ڈالوں گی. ٹھیک ہے. اور یہ سیویاں ہیں جو جسے فلودہ سیویاں وغیرہ, یہ کیسے بنائیں؟ کارن فلور سے بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, کیسے بنائیں؟ کارن فلور میں آپ جب بنائیں گی کارن فلور واٹر ڈال کے نا جلدی سے جیسے چولہے پہ پکانا ہے اس کو. پھر اس کے بعد آپ نے چلڈ واٹر میں نا اس کو کوئی بھی لے کے, جیسے مشین نہ ہو آپ کے پاس, جیسے آئس بناتی ہیں, کیک وغیرہ بناتی ہیں, کپڑا لے کے نا, جیسے جلیبیوں والے کو کپڑے کو آپ نے دیکھا ہے نا کہ اس نے کپڑے کا ایک پاؤچ بنایا ہوتا ہے, اس میں ایک سوراخ کیا ہوتا ہے, تو باریک سا سوراخ کر کے اس میں بھر لینا ہے اور ٹھنڈے پانی میں اسے ڈالی جانا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ اسے گھر میں بنا لیں گی فٹافٹ. اور یہ ہم نے سیب کو سب سے پہلے چھلکے سمیت بنائیں, کاٹیں گے؟ نہیں, سیب کو اسکن لیس کریں گے. اچھا ٹھیک ہے. جتنا کا آپ سیب چھوڑ رہی ہیں نا بیچ میں سے, اتنا گھر میں چھوڑیں تو امی مار دیں گی. ہاں, وہ کہیں گی اتنا رزق ضائع کر رہی ہو, اتنا کھانے کی چیزیں جو ہے. سو ہم اس کو ایسے کر کے کاٹ لیں گے, چھیل لیں گے جیسے ہم چاٹ کے لیے بناتے ہیں. جی جی, وہی طریقہ ہے نا, لیکن صرف یہ کہ یہ ذرا آپ کو ڈفرینٹ ریسیپیز میں ملنے کو ملے گی. اس کو ایپل کو ہم نے کاٹنے, جتنی بھی ویجیٹیبل ہے کیوبس کٹنگ میں. اور بہت باریک نہیں کاٹ رہی ہیں آپ, ذرا جی جی ذرا اسے موٹا موٹا رکھ رہی ہیں. باریک ہوں وہ زیادہ وہ ہو جاتے ہیں سافٹ, کرنچی کرنچی میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فروٹ سیلڈ جو ہے یہ کرنچی رہے تو ذرا موٹے چنکس میں آپ اسے کاٹیں گے.
اور یہ ہم نے اس کو چھیل لیا. اگر چھری اور ہو تو میں بھی آپ کی پھر مدد کروں تاکہ ہم جلدی سے اس کو کر سکیں. ہر گھر میں فروٹ چاٹ بن رہی ہوتی ہے اور ایک بہت بڑا چیلنج میں نے دیکھا ہے کہ کچھ تو ریسیپیز ہوتی ہیں جو روایتی ہوتی ہیں, خاندانی ہوتی ہیں, یعنی وہ ہمیں ویسے ہی چاہیے ہوتی ہیں جیسے امی بناتی ہیں یا جیسے بنتی چلی آ رہی ہے, جیسے دادی بناتی تھیں. وہ ایک ذائقہ ہوتا ہے اور وہ اسی طرح سے چاہیے ہوتا ہے. مگر کچھ چیزیں ساتھ ساتھ تھوڑی بہت ویریشنز بھی. تو یہ والا جو فروٹ سیلڈ ہے, لیٹس ہوپ کہ یہ آپ کی فروٹ چاٹ کی جس طرح سے آپ بناتے ہیں اس میں ایک ایڈیشن ہو سکے. ہاف ایپل لیا میں نے, ٹھیک ہے, بنانا آدھا, اور اگر زیادہ بنا رہے ہیں تو کوانٹٹی تو اپنے لحاظ سے اس کے لحاظ سے رکھ لیں جی. ٹھیک ہے. اور اگر فروزن پڑی ہوں کسی کے پاس اسٹرابیریز, کیونکہ اسٹرابیریز جو ہیں وہ تو پھر وہ ڈال سکتے ہیں اسٹرابیری کو جی ڈال سکتے ہیں, ہم تھوڑی دیر نکال کے رکھتے ہیں اس کو, پھر فروز ہو جائے گی پھر ڈال دیں ہم اس کو. ٹھیک ہے. سو آپ نے اگر فریز کی ہوئی ہیں رکھی ہوئی ہیں تو پھر آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. سو ہم نے اس طرح سے کیلا بھی ڈال لیا. فریش فروٹ ساتھ ساتھ ڈالیں نا, اس سے ایپل بھی ورنہ کالے ہو جاتے ہیں, دیر تک رکھ نہیں سکتے. تو اس کو آپ فوراً ہی بنائیں جب آپ نے کھانا ہو. ویسے ہو تو آپ اس میں دودھ ڈال لیں, دودھ سے بھی یہ کالے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. سو اب ہم امرود ڈالنے لگے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس میں اسٹرابیریز ڈالیں گے, ہے نا, یا اسٹرابیریز اینڈ میں ڈالیں گے؟ اسٹرابیری اینڈ میں ڈالیں گے. تو پپیتا ڈالیں گے, پپایا جی, اور پھر خربوزہ بھی ڈالیں گے. خربوزہ بھی. اچھا, آپ امرود کو بھی چھیل رہی ہیں؟ جی جی, کیوں؟ اسکن لیس. اس کو اسکن لیس کر کے کروں گی سارے فروٹس. ٹھیک ہے. جی. لوگ عموماً امرود کے بیج نکال دیتے ہیں لیکن چھلکا رہنے دیتے ہیں, لیکن آپ چھلکا اتار رہی ہیں اور بیج جو ہے اس کو ڈال رہی ہیں ساتھ. بیج ویسے بھی فائدے مند ہی ہوتے ہیں, پیٹ وغیرہ کی بیماریوں کے لیے بہت. ہاں, دیکھیں اقرا کو پتا ہے کہ پیٹ کے کیڑوں کے لیے امرود کے جو بیج ہیں وہ افیکٹو ہیں. سو اگر جو لوگ کھاتے ہیں یوزلی اس بیجوں کے ساتھ تو وہ پھر پیٹ کے کیڑوں سے ذرا محفوظ رہ سکتے ہیں, اگر امرود کے اپنے اندر کیڑے نہ ہوں تو. وہ دیکھنا بڑا ضروری ہے. موسم گرمیوں میں نا بہت ضروری ہوتا ہے. ہاں. سو یہ ہم اس کو چھیل رہے ہیں. اس کا نام کیا تھا بھلا؟ کیوی. مجھے ہمیشہ اس کا نام بھول جاتا ہے. اور یہ ایک ایسا فروٹ ہے کہ یہ بس فروٹ چاٹ کے اندر ہی کھایا جا سکتا ہے مجھے لگتا ہے, یا پھر کچھ چیزوں کے ساتھ الگ سے اسے کھائیں نا. لڑکیاں کھٹا وغیرہ پسند کرتی ہیں اس کے لیے بھی بہت. ہاں, لیکن الگ سے زیادہ کھائیں تو ٹنگلنگ فائدے مند بھی بہت ہوتے ہیں, وٹامن اے بہت ہوتے ہیں اس میں. ہاں, اور وٹامن سی بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وائٹامنز جو ہیں یہ آپ کو فریش ویجیٹیبلز اور سبزیوں سے ہی ملیں گے. سو جو ہم نے جیسے پہلے آپ کو ریسیپی بتائی تلو کچن میں کہ جس میں آپ زیادہ ویجیٹیبلز, فریش ویجیٹیبلز ہیں ان کو ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں. اور یہ تو بالکل سیلڈ ہے, فروٹ سیلڈ. سو ہم نے یہ بھی ایڈ کر لیا. اب ہم اسی طرح سے ایڈ کریں گے پپیتا اور خربوزہ. سو جب تک شیف اقرا جو ہے وہ کٹنگ کر رہی ہیں, ایک نظر آپ اس ریسیپی پہ بھی ڈال لیں. ویلکم بیک. سو تلو کچن میں ہم آج فروٹ سیلڈ بھی بنا رہے ہیں, اور کیا خوبصورت کیوبز ہیں وہ کاٹ رہی ہیں پپیتے کے شیف اقرا, اور وہ ڈالتی جا رہی ہیں اپنے فروٹ سیلڈ میں. سو ہمارا واحد رہ گیا ہے خربوزہ, اور اس کے بعد میں اسٹرابیری اور انگور جو ہیں وہ ٹاپ پہ ڈالیں, وہ ہم نے اوپر سے ڈالنے ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی سب چیزیں جو ہم نے اس میں ڈال کے مکس کرنی ہیں. لیکن میں یہ دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جیسے جو آئس کریم ہے کوئی بھی فلیور لیا جا سکتا ہے؟ جی, کوئی بھی فلیور لیا جا سکتا ہے. یہ ونیلا کا ہے. ٹھیک ہے. مجھے ویسے کلفا سا لگ رہا تھا یہ. سو اگر کوئی ونیلا ہے تو ونیلا بھی ڈال سکتے ہیں آپ, مینگو بھی ڈال سکتے ہیں, آپ کو کوئی اور اچھا لگتا ہے پرالین وغیرہ تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ, جو بھی ٹیسٹ آپ کو آئس کریم کا اچھا لگے. ویسے سیزن کے حساب سے مینگو آنے والے ہیں اس کے بعد, وہ بھی اچھے لگتے ہیں. ویسے میرا خیال ہے روزوں میں شاید مینگوز نہ ہی شروع ہوں, تھوڑا اینڈ پہ ہی کہیں ہمیں دیکھنے کو ملے. سو ہم نے ڈال لیا خربوزہ بھی,
اور اب ہماری جو چھوٹی والی چیزیں رہ گئی ہیں وہ ایڈ ہونی ہیں صرف. بس اب یہ ہوگی. ٹھیک. سو اب سرو کرتے وقت ہم اس میں سارا کچھ ڈالیں گے. جی ٹھیک ہے. سو بھئی یہ وہ سب سے پہلے میں یہ ڈالوں گی فروٹ اس کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. سو آپ سلیکٹ کر کر کے ڈال رہی ہیں جی کہ کتنا کون سا ڈالنا اور کتنا کون. میں سمجھی اسی میں ہی. اور اگر ایک سرونگ میں بنا کے نہیں رکھا جا سکتا؟ بنا کے رکھا جا سکتا ہے, اسی لیے میں نے مکس کر دی ہیں تاکہ آپ. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. سو یہ ہم نے اس طرح سے سرونگ کر لی. گارنش کے لیے بھی اچھا میٹر کرتا ہے یہ. ٹھیک ہے. سو اب ہم اس میں کیا ڈالیں گے؟ اس میں ہم جالی ڈالیں گے. کیا ڈالیں گے؟ جیلی. جیلی پہلے بنائی تھی. جی ٹھیک ہے. اور جیلی ایڈ کرنے کے بعد پھر ہم اس کے بعد کیا ڈالیں گے؟ سیویاں. اس کے بعد فالودہ سیویاں. فالودہ سویاں ہی کہتے ہیں ان کو. فلودہ سیویاں. جی فالودہ سویاں جو ہیں وہ ہم ڈالیں گے. بچوں کو تو بڑی پسند آئے گی یہ والا فروٹ سیلیڈ جیلی کی وجہ سے. اگر کوئی آپ روزہ کشائی ہے, آج کسی بچے نے پہلا روزہ رکھا ہے, تو میرا خیال ہے اس کو اچھا لگے گا یہ کلرفل سا سارا کچھ چیزیں جو ہیں. اس کے بعد سیویاں. سو ہم نے فالودہ سویاں ڈالی اس کے اوپر, اور اس کے اوپر ہم اب اپنی آئس کریم ڈال دیں گے. آئس کریم. جی ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر پھر ہم نٹس ڈالیں گے, جی اور پھر ہم اسٹرابیری وغیرہ ڈالیں گے. رائٹ؟ جی جی ایسے ہی کریں گے. ٹھیک ہے. سو ہم نے آئس کریم ڈالی. آپ نے اپنی پسند کا آئس کریم کا فلیور جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے اور وہ ڈال دینا ہے. ٹھیک. باہر رہنے کی وجہ سے نا میلٹ تھوڑی ہو گئی ہے. سو ہم نے یہ ڈال دیا, اور اب ہم نٹس اس کے اوپر. نٹس کے ساتھ بھی کچھ رکھا ہوا ہے, کریم بھی ڈالنی ہے کیا؟ جی جی کریم ٹوپنگ پہ ڈالیں. اچھا اس کے اوپر کریم بھی ڈلے جی گی. جی. سو نٹس جو ہیں ان کو بھی ہم چھوٹا چھوٹا کریں, ذرا باریک کریں, تاکہ جب آپ ایک بائٹ میں لیں تو اس میں آپ کو اچھا سا مکس فلیور آئے, اور بڑے بڑے چنکس جو ہیں وہ نہ آئیں. تو ہم نے اس کو بھی اچھی طرح سے باریک کر لیا. ٹھیک. زیادہ وہ کرنچی کرنچی اچھی لگتا ہے نا, اس لیے سیلیڈ بھی ایسے. اچھا اس کو بھی چھوٹا نہیں کیا, اس کو بھی بڑا بڑا ہی رکھا ہے. ٹھیک ہے. اس کے مطابق ہی رکھا ٹھیک ہے. اب فائنلی کیا ڈلنے لگا ہے؟ فائنلی اسٹرابری ڈالیں گے اس کے اندر. بس ڈالیں اسٹرابری, تاکہ پھر ہمارا. اور انگور صرف دکھانے کے لیے رکھے ہوئے؟ نہیں یہ انگور بھی ڈالوں کھٹے گی ہیں. انگور جو ہے وہ بھی ہم ڈالیں. جی جی ٹھیک ہے. سو اسٹرابری کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم لمبے لمبے اور موٹے موٹے چنکس میں ہر ایک چیز کو کاٹ رہے ہیں. اس کو بہت چورا نہیں کر رہے, بہت باریک نہیں کر رہے. سو اس طرح سے آپ یہ فروٹ سیلیڈ بنا سکتے ہیں اور ٹرائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں جی, کیا کلرفل, دیکھنے میں ہی بڑا ریفریشنگ سا اور بڑا انرجیٹک سا سیلیڈ جو ہمیں لگ رہا ہے, اور نیوٹریشس بھی ہے. ہر طرح کا ذائقہ جو ہے, ہر طرح کا فلیور تو ہم نے ایڈ کر لیا ہے. جیلی بھی ہے, آئس کریم بھی ہے, نٹس بھی ہیں, جتنے فروٹس ہیں فریش وہ بھی ہیں, ٹینجی جو فروٹس ہیں وہ بھی ہیں, جو میٹھے والے ہیں وہ بھی ہیں. سو بڑا ہی ڈفرینٹ سا ذائقہ جو ہے وہ آنے والا ہے. اور اب اس کے بعد اوپر سے ہم فریش کریم ڈالیں گے, یا پیکٹ کی کریم بھی ڈالی جا سکتی ہے؟ پیکٹ کریم بھی ڈالی جا سکتی ہے. پیکٹ بھی ڈالی جا سکتی ہے, فریش بھی ڈالی جا سکتی ہے. سو یہ اس طرح سے ہم نے انگور بھی بیچ میں ڈال لیے ہیں تھوڑے سے, اور آئی ایم شیور کہ اس کی ایک بائٹ جو ہے وہ بڑی فلیورفل ہوگی. آپ کو بڑا ہی ڈفرینٹ قسم کا فلیور جو ہے وہ اس میں مل رہا ہوگا. اچھا, آپ کا گارنش کی طرف بہت دھیان رہتا ہے جی کہ یو بلیو ان کی چیز جو ہے وہ دیکھنے میں اچھی لگنی چاہیے. اچھی لگتی ہے. ٹھیک. سو یہ ہم ٹاپنگ پہ اس طرح سے تھوڑی سی کریم. اچھا, کریم کے اندر کوئی چینی وغیرہ ڈالی ہوئی ہے کہ سمپل ہے؟ سمپل ہے. سمپل کریم ہے. جی جی. ٹھیک ہے. سو اس میں شوگر کانٹینٹ, کیونکہ آئس کریم بھی اس لیے زیادہ وہ. ٹھیک ہے. سو اس میں چینی کا اتنا کانٹینٹ نہیں ہے, چینی وہی ہے جو کہ آئس کریم میں ڈلی ہوئی ہے. سو دیکھنے میں بہت زبردست, کیمرہ اس اینگل سے تو دکھا ہی رہا ہے, لیکن یہ دیکھیں اس طرح سے بھی اگر آپ نے سرو کیا ہوگا اس کو بول میں, تو یہ ایک بڑا خوبصورت سا آپ کو جو ہے یہ پریزنٹیشن زبردستی اس کی لک ملے گی. سو کوئی بھی آپ ارینج کر رہی ہیں بچوں کے لیے گیدرنگ, تو اس میں تو یہ سپر ہٹ ہونے ہی والا ہے, ادروائز بھی یہ مزے کا لگے گا.
تھینک یو شیف اقرا، بہت شکریہ، Thank you تھینک یو آپ کا ویری بھی۔ مچ. سو آئی ہوپ کہ آپ نے دونوں ریسیپیز نوٹ کر لی ہیں، اور تلو کچن میں ہم آپ کو بہت ساری ایسی زبردست ریسیپیز جو ہیں وہ شیئر کرتے رہیں گے، کیونکہ تلو جانتا ہے اچھی غذائیت کی اہمیت، تو آپ کے بچوں کو بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ دے وہ نشو نما جو اس کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے اور نشو نما کے لیے ضروری ہے، سو جو اسے سوچنے سمجھنے اور آگے بڑھنے میں مدد دے. اسی لیے تو کہتے ہیں اونچا نام کرنا ہے، سب سے آگے بڑھنا ہے. خوش آمدید شہر رمضان ٹرانسمیشن میں، اور ہم درخواست کریں گے قاری بزرگ شاہ الازہری یہاں پہ موجود ہیں کہ قاری صاحب آپ نعت گو بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نعت لکھتے بھی ہیں، تو پھر آپ سے بھی ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننا بسم چاہیں. اللہ. ٹھیک ہے جی، میں تیار ہوں. جی فرمائیے. صد شکر ہے لبوں پر نام حضور آیا، صد شکر ہے لبوں پر نام حضور آیا، اور مدح رسول حق سے دل میں سرور آیا، مدح رسول حق سے دل میں سرور آیا. سب عزتیں جہاں کی بخشی گئی انہی کو، سب عزتیں جہاں کی بخشی گئی انہی کو، وہ آ گئے جہاں میں علم و شعور آیا، وہ آ گئے جہاں میں علم و شعور آیا. چھائی گھٹا جہاں پر، چھائی گھٹا جہاں پر رحمت کی ان کے صدقے، چھائی گھٹا جہاں پر رحمت کی ان کے صدقے، وہ شافع و شفیع یوم نشور آیا، وہ شافع و شفیع یوم نشور آیا. رحمت کے تذکرے ہیں خدا کے کلام میں، رحمت کے تذکرے ہیں خدا کے کلام میں، توصیف مصطفیٰ کو رب غفور آیا، توصیف مصطفیٰ کو رب غفور آیا. اللہ رے یہ رونق آمد پہ مصطفیٰ کی، اللہ رے یہ رونق آمد پہ مصطفیٰ کی، ہاں معمور ہو گئے دل آنکھوں میں نور آیا، معمور ہو گئے دل آنکھوں میں نور آیا. دیدوں کی ہے تمنا دیدار مصطفیٰ کی، دیدوں کی ہے تمنا دیدار مصطفیٰ کی، دیدار کا تخیل شام و سحور آیا، دیدار کا تخیل شام و سحور آیا. اٹھیں گی ان کی جانب ساری کی نظریں، ساری کی نظریں اٹھیں گی ان کی جانب ساری کی نظریں. ہاں حشر میں
وہ قاسم جام طہور آیا، ہاں حشر میں وہ قاسم جام طہور آیا۔ قاری پہ ہے عنایت آقا دو جہاں کی، قاری پہ ہے عنایت آقا دو جہاں کی، دارین کا سہارا وہ رب کا نور آیا، دارین کا سہارا وہ رب کا نور آیا۔ صد شکر ہے لبوں پر نام حضور آیا، اور مدح رسول حق سے دل میں سرور آیا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آمین آمین، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اچھا، آپ اپنے لیے قاری تخلص کرتے ہیں؟ جی، اچھا، تو قاری قلمی نام قاری ہے، قلمی نام قاری ہے؟ اچھا، بزرگ نہیں، کچھ اور نہیں؟ اچھا، یہ بڑا جسے کہنا چاہیے عام نام ہے قاری، لیکن آپ نے اپنے لیے تخلص تو کتنی نعتیہ کلام جو ہیں آپ لکھ چکے ہیں؟ میرے 2 کتابوں کو، ایک کا نام انوار بخت ہے، دوسرے کا نام بیدار بخت، یہ نعتیہ مجموعہ ہیں، ان کو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے سیرت ایوارڈ ملا ہے، پہلا انعام۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور میرے تقریباً نہیں بلکہ پکی بات ہے 19 کتابیں مطبوعہ سامنے آئے ہیں مظہر عام پہ جو ہے عام پر، اور 4 کتابیں ابھی ان پرنٹڈ ہے، وہ 23 کتابیں میں نے الحمدللہ میں نے لکھی ہیں۔ 23 کتابیں آپ نے وہ کی ہے نعت رسول مقبول کے حوالے سے؟ اچھا، جنرل لکھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سو بڑے خوبصورت آپ کا انداز بھی ہے، اور آپ کی وہ چونکہ گفتگو بھی بڑی ہے نا، ڈیفرنٹ ہے سب سے، تو ڈیفرنٹ ہی آپ کا کلام لگتا ہے۔ بہت شکریہ۔ سو اب ہم واپس آپ کی طرف آتے ہوئے ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ جب ہم سید منظور الکونین صاحب کو یاد کریں کہ انہیں کہا گیا تھا کہ آپ آئیں، فلم انڈسٹری کے لیے بھی گانے گائیں، اور عابدہ پروین صاحبہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور نصرت فتح علی خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی۔ یہ 3 مختلف واقعات ہیں، تو ہم اس کا بھی جاننا چاہیں گے کہ جو عاشق رسول ہوتے ہیں یا جو اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، وہ پھر کیسے زندگی کی بہت سارے معاملات کو ٹھکراتے بھی ہیں، اس کو چھوڑتے بھی ہیں۔ جی، ابو کے لیے بڑے مشہور و معروف میوزک ڈائریکٹر تھے، تو انہوں نے خط لکھا کہ آپ لاہور آ جائیں تو ہم آپ کو پاکستان کے رفیع بنا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا بن جاؤں، میرے لیے یہی کافی، مجھے رفیع نہیں بننا۔ تو کیونکہ وہ دادا ابو کی تربیت اس قسم کی تھی کہ عشق مصطفیٰ دل میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اسی طرح آپ نے عابدہ پروین کا ذکر کیا، بہت بڑی اللہ کی ولیاں ہیں، میں تو ان کو یہی کہتا ہوں، میری جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان سے، فقیر درویش تباہ شخصیت ہے۔ تو ایک دفعہ مجھے نور الحسن ہمارے بڑے مشہور کمپیئر ہیں، ان کا ٹیلی فون آیا کہ مغرب کے وقت میں آؤں گا، میں آپ کو پک کروں گا۔ بی بی بڑا رو رہی ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ بی بی کون ہے، بی بی تو سیاست میں ہی میں نے سنا تھا، لیکن وہ انہوں نے مجھے، میں نے کہا جی کون ہے یہ، مجھے بتائیں کہ کون رو رہا ہے اور کیا۔ انہوں نے کہا جی انٹرنیٹ پہ انہوں نے آپ کی نعت سنی ہے تو بہت متاثر ہیں، اینڈ شی وانٹ ٹو میٹ یو۔ تو میں ابو سن رہے تھے سارا کچھ، تو میں نے ان کو بتایا اس طرح سے وہ آ رہے ہیں تو مجھے لے کے ان کے گھر جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ کو آکسیجن لگی ہوئی تھی تو اتار کے بیٹھ کے کہتے ہیں پھر ہم اکٹھے جائیں گے۔ تو میرے بھائی بڑے سید یاسر کونین، ہم تینوں چاروں مل کے ہم چلے گئے وہاں پہنچے۔ آپ نے بڑا اچھا کھانا بنایا تھا، مجھے پہلی ان کی بات بڑی خوبصورت لگی۔ بیٹھے کھانے پہ تو ابو نے بڑی تعریف کی کھانے کی، تو ان کا شاہ صحیح میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، آپ بولیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جتنا بھی لطف آ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کھانا چمچ سے بنتا ہے، تو ہانڈی میں چمچ گھمائیں تو سارا کھانا میں سمجھتی ہوں نگاہ سے بنتا ہے۔ تو ان کی بڑی خوبصورت بات مجھے یاد رہی۔ اور کھانا نہیں، وہ لنگر کہتی ہیں بس لنگر وہ، پہ آئیں۔ ہاں جی بالکل۔ وہ پھر سلسلہ شروع ہوا، ابو نے پڑھا پہلے، آپ نے پڑھا، میرے بھائی نے پڑھا۔ 11 بجے کے قریب میری باری آئی، انہوں نے کہا جی سلمان نے وہ نعت پڑھی تھی جس وجہ سے ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں، تو راگ چندر کونس میں وہ
بڑی زبردست کمپوزیشن تھی ابو کی. میں نے وہ سنایا اور وہ تقریباً 3 گھنٹے مجھے سنا, اور آپ بہت عجیب ہی کیفیت میں تھی, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ کہا میں باندھی ہوں سادات کی, بالکل نیچے بیٹھ کے اور قدموں پہ. وہ اینڈ میں آپ نے کچھ رقم پیش کی ابو کو, ابو نے اس کو ٹھکرا دیا اور واپس کیا. اور کہا بیٹے میں, آپ پتہ ہے آپ کے گھر کیوں آیا ہوں, موسیقی اتنی حلال ہے جو واصل اللہ ہے, اس کو سن کے اللہ کی یاد آ جائے. میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہارا کلام سنتا ہوں تو میرے منہ سے برجستہ نکلتا ہے سبحان اللہ. اچھا واہ 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 واہ. تو یہ میرے لیے وہ واصل اللہ ہونا کافی ہے تیرے جو پڑھتی ہو. میں اس لیے خود آ گیا ہوں یہاں پہ. صحیح, تو آپ نے سنائی میں بڑے لوگوں کی باتیں. ہاں ماشاءاللہ, میں گانے بجانے والی سمجھ کے نہیں آیا. بالکل مجھے جو نہیں, ان کی جو شہرت ہے یا ان کی جو مقبولیت ہے وہ بھی عارفانہ کلام کے ذریعے, اور ان کی اپنی طبیعت کی جو درویشی اور فقیری ہے یہ انہیں ممتاز کرتی ہے بہت سارے اور لوگوں سے. اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے عابدہ پروین صاحبہ. سو ہم اسی نعت کی فرمائش آپ سے کریں گے جو آپ نے جس نعت کا ذکر کیا ہے ابھی. تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا, وہ زمین تھا میں کہ جس کا کوئی آسمان نہیں تھا. تیرے آستان سے پہلے زمین پہ جس جگہ نبی کا آستان ہے, زمین کا اتنا ٹکڑا آسمان ہے, تو وہ زمین تھا میں کہ جس کا کوئی آسمان نہیں تھا. تیرے آستان سے پہلے سفر سما سے پہلے تیرے نقش پا سے پہلے, سفر سما سے پہلے تیرے نقش پا سے پہلے یہ تبسم کواکب سر کہکشاں نہیں تھا. یہ تبسم کواکب. تبسم کواکب پہ مجھے اعظم چشتی یاد آ گئے. آپ فرماتے ہیں کہ اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن اس انتظار میں کہ پھر آئے وہ ایک رات. یہ تبسم کواکب سر کہکشاں نہیں تھا. سونیا تیرے آستان سے پہلے کئی آنسوؤں کے قلزم تیرے پہ بہہ چکے ہیں.
कुल्सुम तेरे दर पे बैठ चुके हैं, तो गम दिल का तुझे से पहले कोई राज़दां नहीं था, क्योंकि तेरे आस्तां से पहले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन ATV की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन जो कि आप देख रहे हैं, और 2022 में हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक से जोड़ दे, उस पर अमल करने की और उसे समझने की हिदायत और तौफीक अता फरमाए, जिसके लिए सेगमेंट हमने ये रखा है कि जिसमें हम कुरान फहमी की तरफ चलते हैं। और मैं मुंतज़िर हूँ कि आपको क्या चीज़ टच की है। दूसरा पारा जो है जिसका आगाज़ ही इससे होता है कि आयत मुबारका कि अब कहेंगे बेवकूफ़ लोग, किसने भेज दिया मुसलमानों को उनके उस किबले से जिस पर तुम थे। फरमा दो कि पूरब, पश्चिम, मगरिब और मशरिक़ सब अल्लाह ही का है, जिसे चाहे सीधी राह चलाता है। सो ये जो एक कॉन्सेप्ट दे रहा है अल्लाह ताला यहाँ पर कि मशरिक़ और मगरिब की तरफ मुंह करने से नहीं है, नेकी का जो और तकवे का जो मयार है ये उससे बढ़कर कुछ और है। तो इसके अलावा इस पारा मुबारक में कौन सी ऐसी चीज़ें और बातें हैं जो कि अहम है, और इसके बारे में अल्लामा साहब से हम रजू करेंगे। सो क्या बताएंगे आप, आपने दूसरे पारे को कैसा, आपने उसमें से क्या क्या चीज़ें पिक की हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका ये जो आइडिया है स्पेशली कुरान फहमी का, और उसको भी बिल्कुल आसान करके, ताकि लोगों को पूरे पारे को जो है वो दिक्कत नज़री से ना पढ़ना पड़े। बिल्कुल। ये इंतहाई यानी कुरान फहमी का एक अच्छा खुश उसलूबी है उस एतबार से। मैं चंद जो है हेडिंग्स बना के चूँकि यहाँ लाया हुआ हूँ ताकि इस पारे को समझने में हमारे लिए आसानी हो। जैसे आपने खुद कहा कि इब्तिदा ही की गई सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, इससे इब्तिदा की गई। बेवकूफ़ लोगों को जो है गोया कि तहवील किबला, ठीक है, यानी एक साइड से दूसरी साइड की तरफ फिर जाना। ठीक, अब उमूमी तौर पे इसकी बहुत सारी हिकमतें बयान की गई हैं, मुफस्सिरीन ने इसके ऊपर बहुत लिखा। जितने भी हम कुरान कमेंटेटर्स हैं उनको देखते हैं तो उन्होंने बड़ी इसके ऊपर कमेंट्री की है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हिकमत खुद बयान की है। वो हिकमत ये है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इताअत रसूल में ना सिर्फ मुस्तग़रक़ हैं बल्कि फ़ना हैं, ये देखना ज़रूरी था। अब इसके बाद जो दूसरा यहाँ बुनियाद है वो है रिसालत मोहम्मदी की पहचान और इताअत रसूल, यानी एकदम से किबला चेंज हो गया चंद मोतरज़िन, नमाज के दरमियान, और उसमें भी क्या था, यानी इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, और उसमें ही किबला चेंज हुआ और लोगों ने हुज़ूर नबी करीम अलैहि सलाम के साथ ही अपने रुख को फेर लिया और सवाल करने की भी ज़रूरत ना की। दूसरी चीज़ ये थी। अब इससे थोड़ा सा आगे निकलें और मौशरती एतबार से जो तीसरी और बुनियादी चीज़ इस पारे मुबारक में बयान हुई है वो है इआनत सब्र व सलाह। ठीक है, यानी नमाज और सब्र जो है उससे हमने मदद तलब करनी है। बिल्कुल। इसके लिए मैं एक वाक़या दोनों चीज़ों को एक ही जगह पे जोड़ के आपके सामने रखूँगा कि करबला से सारे लोग जो है वो वाकिफ़ हैं। हम ये जानते हैं कि करबला क्या हुआ, किस तरह हुआ। मैं ये कहता हूँ अक्सर और हमेशा कि करबला महज़ एक दास्तान नहीं, दस्तूर हयात है। ठीक है, और वो कैसे है? इमाम अली मकाम की पूरी सीरत को देखें। आपने क्या किया? सबसे पहले जवान बच्चों के लाशें कटते देखे मगर आपने सब्र किया, और मदद किससे मांगते रहे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। और फिर ऐन नमाज की हालत में अपना सर भी कटवा दिया। और दोनों चीज़ों को यहाँ जोड़कर उन्होंने किस चीज़ की तरफ जो है वो हमें राग़िब किया और हमें मुतवज्जे किया। वो क्या है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आन पड़ी, तुम्हारी जान भी क्यों ना जा रही हो, तुमने हमेशा मदद जो है वो तलब करनी है सब्र और सलात से। बिल्कुल। अब इससे थोड़ा सा आगे निकलिए। पहले इससे एक आयत पीछे जाइए, मुझे बड़ी पसंद आई दरअसल आयत नंबर 152 जो कायद साहब कल आपने तिलावत भी फरमाई थी पहले रोज़े वाले दिन, कि तुम मेरी याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा, और मेरा हक मानो और मेरी नाशुक्री ना करो। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक वजह से कहना चाहिए कमिटमेंट, एक वर्डिक्ट, हाँ एग्रीमेंट कि मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र आम कर दूंगा, मकबूलियत आम कर दूंगा। बड़ी अच्छी खूबसूरत तशरीह करती है। और वह हदीस कुदसी क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है वो फरमाया, आप ये तो जानती हैं कि हदीस कुदसी अल्फाज अल्लाह की है और ज़ुबान रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, और वो ये है कि तुम मेरी तरफ एक कदम चल के आओ, ठीक, मैं एक बालिश चल के आऊँगा,
تم چل کے آتے ہو میں دوڑ کے، کافی لمبی حدیث ہے. اور وہ بھی تو ہے نا حدیث مبارکہ جس میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو وہ ملائکہ آسمانی میں اس کا تذکرہ کرتا ہے اور وہ پھر زمین کے لوگوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہے. اس طرح سے اس کی مقبولیت، اس کی محبت جو ہے وہ عوام الناس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، جو ہمارے دل میں اولیاء کرام کے لیے، صوفیاء کرام کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے جو ایک حب ہوتی ہے. تو دس ایکسپلینز دیٹ کہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے. اور فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یہ بنیادی طور پہ انسانی زندگی کو بھی ٹچ کرتی ہے. بالکل انسانی زندگی کو کیسے ٹچ کرتی ہے کہ جب تم مشکلات یا مصائب میں گر جاؤ تو ذکر الہی کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور جب تمہیں اللہ رب العزت کی طرف سے آسانی یا عافیت ملے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے، اس کی ناشکری نہیں کرنی یا حد سے تجاوز جو ہے وہ نہیں کرنا. اب اس سے اگلا جو ہے وہ ہے ابتلا، آزمائش. قرآن نے خود بیان کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آخر میں پھر صبر کی جو ہے وہ تلقین کی ہے، یعنی تمہیں آزمایا جائے گا. اب اس سے تھوڑا سا آگے نکلیں، اس کے بعد ہے دعوت حق. یعنی آپ نے جب کسی کو اللہ رب العزت کی طرف بلانا ہے، یعنی رجوع اللہ کے لیے اگر تم نے دلائل اکٹھے کرنے ہیں تو وہ مظاہر قدرت سے اکٹھے کرنے ہیں، مظاہر فطرت سے لینے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. لاجیکل آپ نے چیزیں جو ہے وہ سامنے رکھنی ہیں، عام فہم چیزیں سامنے رکھنی ہیں، انداز ان کا سہل ہونا چاہیے، اسلوب ایسا ہونا چاہیے کہ ہر بات اور ہر چیز جو ہے وہ دوسرے کو آسانی سے سمجھ آئے. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے یہ اسلوب اپنایا کہ لوگوں کو آسانی سے قرآن سمجھ آئے، ایک انتہائی خوبصورت. اس کے بعد ہے جی شکران نعمت. اللہ رب العزت کی جتنی بھی نعمتیں آپ کو ملی ہیں آپ نے ان کا شکر ادا کرنا ہے اور کیا کرنا ہے کہ ان کا استعمال. اب اس استعمال کے اندر کیا ہونا ہے جس سے آپ نے ابتدا کی تھی کہ نہ آپ نے تبذیر کی طرف چلے جانا ہے، نہ آپ نے افراط و تفریط کی طرف چلے جانا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لمٹ کراس کر جائیں اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے ہاتھ کو جو ہے اپنی گردن سے باندھ دیں. ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اس سے تھوڑا سا آگے نکلیں تو نیکی فقط جو ہے منہ کو کسی رخ کی طرف کر دینا نہیں. یعنی یہ مطلب نہیں ہے نیکی کا کہ بھائی آپ نے صرف اور صرف جو ہے قبلہ کی طرف منہ کر لیا یا کسی اور کی طرف منہ کر لیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. نیکی بنیادی طور پہ کیا ہے؟ یہ مزاج انسانی کو اعتدال اور توازن پہ لانے کا نام ہے. ہمارا جو ہے بنیادی طور پہ لقب کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس. بالکل. آگے قرآن پاک میں ایک جگہ پہ قاری صاحب ایکسپلین ہوا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا منہ اس طرف کریں یا اس طرف کریں. نیکی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آپ بھوکے کو کھانا کھلائیں اور کچھ اس طرح کی ترغیب ہے. وہ آیت مبارکہ آپ کو آپ کے علم میں ہوگا وہ کہاں پر ہے اور اس کا کیا ہے؟ اسی میں ہے، دوسرے پارے میں آخر میں ذرا. اچھا آخری میں آئی. اچھا ٹھیک، آخری پاؤ میں یہ وہی آیت مبارکہ کا چونکہ میں پوائنٹ کے طور پہ لکھا ہوا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. یہ پوری آیت جو ہے وہ میں نے لکھی ہوئی ہے. اب اس سے تھوڑا سا آگے نکلیں. اب دو حصوں میں ہم ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اس بارے کو. پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. یہ حصہ بنیادی طور پر انسان کو جو ہے وہ کس اعتبار سے لے کے چلتا ہے؟ معاشرتی اعتبار سے، اور ذکر الہی کی طرف ہمیں جو ہے وہ راغب کرتا ہے. اب اس سے اگلا حصہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ حدود اور آئلی زندگی سے متعلق ہے اور ابتدا ہی کی گئی قصاص سے. ٹھیک ہے، قصاص کیا ہے؟ یہ یعنی آپ جانتی ہیں ایک حد ہے، اگر کسی شخص نے آپ کے ساتھ مطلب قتل کیا ہے تو دوبارہ ایک ہی شخص جو ہے وہ قتل ہوگا. ایک پورا یعنی حدود کا چیپٹر ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ حدود آرڈیننس، جس کو بھی ہم یہ بھی نام دیتے ہیں. اس سے تھوڑا سا آگے نکلے تو آگے ہے حرمت والے مہینے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے 4 ہیں: ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب. یعنی ان میں کیا کرنا ہے؟ لڑائی نہیں کرنی. اگر بالفرض کوئی تمہارے ساتھ لڑتا ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے اپنے آپ کو اس سے پیچھے کرنا ہے. اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن عمومی طور پہ ان کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے. ان میں لڑائی، فساد، شر اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. اس سے آگے جائیں تو سودائے جاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ آپ نے ایک سودا کرنا ہے. اور وہ سودا کیا ہے؟ وہ عمومی طور پہ سودا یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے جو وہ مشغول کر دیتے ہیں. گویا کہ ہمارا نفس ہر وقت اللہ رب العزت کی رضا میں مشغول رہنا چاہیے، نیکی میں مشغول رہنا چاہیے، خیر کے کاموں میں مشغول رہنا چاہیے، بھلائی کی طرف جانا چاہیے. اللہ کی وہ جو دعا ہے میرا جینا مرنا، میرا جینا مرنا، میرا تمام جو ہے وہ میرے رب کے لیے ہے. احیاء العلوم میں امام غزالی رحمہ اللہ کا ایک بڑا معروف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کلہم یموتون، سارے کے سارے مرے ہوئے ہیں، الا العالمون، مگر عالم زندہ ہیں. پھر یہ کہتے ہیں وہ بھی مرے ہوئے ہیں مگر الا الراضیون، وہ لوگ زندہ ہیں جو رضا والے ہیں. یعنی یہ لمبا ہے. بنیادی طور پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے بہت سارے واقعات جو ہے وہ ہماری کتابوں میں درج ہیں جو ہمیں اس طرف راغب کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد حیات جس کو کہتے ہیں وہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے جو وہاں عہد کر کے آئے تھے کہ تو ہمارا رب ہے، اس عہد کو اس دنیا میں رہتے ہوئے پورا کریں. ٹھیک ہے، اس سے آگے بڑھتے ہیں اور یہ بنیادی کانسیپٹ ہے ہمارے معاشرے کا اور اس کے اوپر ہر شخص کو جو ہے وہ عمل پیرا ہونا چاہیے. اگر آپ یہ کہیں کہ آج کے اس بارے سے جو ریزولوشن ہم سب کو اپنی زندگی کے لیے سیٹ کرنا چاہیے وہ یہ ہے انسانی مساوات. آج کل ہم جو ہے وہ ڈسکریمنیشن کی طرف چلے جاتے ہیں، طبقاتی تقسیم میں ہیں، یا پھر اس سے نکل کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرتی اعتبار سے ہم ڈیوائڈ نظر آتے ہیں. فلاں سودے پہ ہے، فلاں سودے پہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے. بنیادی طور پہ سب
ایک جگہ برابر ہیں. میں ایک یہاں حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا جو انسانی مساوات کو کس طریقے سے جو ہے وہ بیان کرتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 سال گزارے اور بطول ملازم گزارے, اور وہ خود کہتے ہیں, گواہی دیتے ہیں کہ زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں آیا کہ اللہ کے رسول نے مجھے ملامت کی ہو, بلکہ اگر کوئی مجھے ملامت کرتا تو اللہ کے رسول اس کو بھی جو ہے وہ منع کرتے اور کہتے اترکو, اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے, بنیادی طور پہ کیا ہے کہ آپ دوسرے شخص کی عزت نفس کا خیال رکھتے تھے, ان کو انسان سمجھتے ہوئے جو ہے وہ عزت دیتے تھے. اگر کہیں کمی بیشی ہو جاتی تو آپ ترغیب کے طور پہ اس کام کو پہلے خود کرتے تھے تاکہ انسان کی جو ہے وہ عزت نفس پامال نہ ہو. اس سے آگے بات ہے جو اگلا ہے وہ ہے کہ دعوی ایمان جو ہے وہ کافی نہیں ہے, یعنی ایمان کا فقط دعویٰ کافی نہیں ہے بلکہ ایمان کو عملاً ثابت کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے آگے جی انفاق فی سبیل اللہ, آپ نے اس مہینے میں جیسے سخاوت کی بات ہوتی ہے, لوگوں کے لیے آپ نے خرچ کرنا ہے. پھر فرضیت جہاد اور مشرکہ عورتوں سے نکاح کی ممانعت ہے. اس سے آگے نکلیں تو ایام مخصوصہ برائے خواتین اور قسم کا بیان ہے کہ آپ جب قسم اٹھا لیں تو کیا ہونا چاہیے. قسم کی بنیادی طور پہ اقسام تو سبھی کو پتہ ہوں گی, 3 ہیں, اس میں کون کون سی ہیں, غموس ہے, یمین منعقدہ ہے اور لغو ہے. اس سے آگے نکلیں ایلا عدت اور طلاق کا بیان ہے, رضاعت کا بیان ہے, اور طالوت و جالوت کا قصہ ہے. یعنی ایک ظالم تھا اور ایک ایسا تھا جو عدل کو قائم کرنا چاہتا تھا, جو اللہ رب العزت کا جو ہے وہ برگزیدہ تھا. ان کا ایک قصہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ اس قصے کے اندر جو ہے وہ مرکوز ہے اور مذکور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی شادی جو ہے وہ کن سے ہوئی تھی. وہ شہزادی جو حضرت طالوت کی جو ہے وہ تھیں بیٹی, ان سے ہوئی تھی. یہ واقعہ ہے. بنیادی طور پہ پورا اس پارے کے اندر جو ہے 2 حصوں سے ہمیں سمجھایا گیا ہے. پہلا حصہ ہمارے تزکیے سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا حصہ ہماری عائلی زندگی سے جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے. بالکل صحیح. آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ آپ کو اس سپارے میں سے کون سی چیز جو جسے کہنا چاہیے کوئی چیز دل پہ اترتی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے قرآن پاک کا اعجاز یہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے یہ ہمارے لیے نازل ہوا ہے. ہمارے کچھ حالات, ہمارے کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کتاب میں جب آپ پڑھتے ہیں, اپنی کتاب فرقان حمید قرآن مجید میں, تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے لیے یہ یہاں پہ لکھا گیا ہے اور وہ چیزیں جو ہیں وہ ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں. آج اس میں جو ایک آیت مبارکہ میں ذکر کروں گی, آیت نمبر 156, کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پھرنا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر آگے بشارت کتنی بڑی آ رہی ہے اس کے لیے کہ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت ہے, اور یہی لوگ راہ پر ہیں. یعنی مصیبت پہ صبر کرنا اور صرف اچھا تو جسے کہتے ہیں اچھا تو ہپ اور برا اور کڑوا تو تھو, تو یہ جو رویہ ہے اس کو رد کیا گیا ہے. سو یہ رویہ یہ جو ہے نا اس کی اصلاح بھی ہمیں کرنی ہے. ہم زندگی میں بہت ناشکری کرتے ہیں, کوئی ایک چیز اچھی نہ ملے تو ہم کہتے ہیں کچھ بھی اچھا نہیں ہوا, جو ہے وہ بھی اچھا نہیں ہے. سو جو اچھا ملا ہے اس پہ 100 دفعہ کروڑ دفعہ شکر کرتے ہوئے, جو کہیں کچھ ہو گیا ہے اوپر نیچے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا اور اس کی رضا میں راضی رہنا ہی انسانیت ہے, اور یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب و مقصود ہے. سو ہم چاہیں گے کہ اپنے اس سیگمنٹ کا اختتام بھی ایک خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں, اور سلمان القونین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں, آپ جانتے ہیں, تو آپ سے درخواست کریں گے. زباں پہ نعت کا نغمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. زباں پہ نعت کا نغمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. محبت شہبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. زباں پہ نعت کا نغمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگرچہ وقت کا بن جائے بادشاہ بھی تو, اگرچہ وقت کا
بن جائے بادشاہ بھی تو در حضور کا منگتا نہیں تو کچھ بھی نہیں. محبت شہبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. زباں پہ نعت کا نغمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. کرے ہزار کوئی دعویٰ مسلمانی، کرے ہزار کوئی دعویٰ مسلمانی، نبی کی آل کا شیدا نہیں تو کچھ بھی نہیں. نبی کی آل کا شیدا نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو فن نعت سرائی میں جتنا ماہر ہو، تو فن نعت سرائی میں جتنا ماہر ہو، ادب کا خاص کرینہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. ادب کا خاص کرینہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور مکتا ہے کہ یہ عز و جاہ یہ مال و منال اے عارف، یہ عز و جاہ یہ مال و منال اے عارف، گر ان کی ذات پہ وارا نہیں تو کچھ بھی نہیں. محبت شہبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. زباں پہ نعت کا نغمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. بہت شکریہ. بہت خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور چونکہ اب افطار کی گھڑیاں نزدیک ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عبادات کو، ہمارے روزوں کو قبول کرے اور ہمیں اس رحمت خاص جو کہ اس عشرے کی رحمت کا عشرہ ہے جو گزر رہا ہے، سو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے، اپنی برکتوں اور عافیتوں کے سائے میں رکھے. سو میں اور میری پوری ٹیم آپ سے اجازت لیں گے اس دعا کے ساتھ کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمارے لیے بھی یہی دعا، آپ کے لیے بھی یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. انشاءاللہ کل ملیں گے. لیکن جاتے جاتے میں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سے فرمائش کرنا چاہوں گی، جو اپنے والد صاحب کی کوئی ایک اچھی نعت جو آپ چاہیں شیئر کرنا. دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا، معجزہ حسن صوت کا.
زمزمائے صدا تیرا دل میں اترتے حرف سے میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا دل میں اترتے حرف سے